लिया तो फिर डरते क्यों हो, ललकार के बोलो, ललकार। आपने उसी वक्त इनकार कर देना था कि बाजवा साहब सॉरी, मैं 5 साल बाद वजीर आजम बन जाऊंगा, तुम्हारे बूट पॉलिश करके नहीं बनूंगा। मैंने हमेशा से खुद भी एक बात की है कि अमेरिका को भाई बनाओ। जरा धीरे धीरे अगर सोच लिया तो फिर डरते क्यों हो, ललकार के बोलो, ललकार। वो अमली मुजाहरा उस तरीके से हमें नजर नहीं आया, ये मुझे हमेशा गिला रहेगा उनसे। और सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी देखें, तकरीरें करके कह देना कि जनाब हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, समथिंग एल्स। जरा धीरे धीरे अगर सोच लिया तो फिर डरते क्यों हो, ललकार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कबंद। हज़रत इकबाल के इस शेर से मैं आज की शख्सियत के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये शेर बज़ाते ख़ुद शहीर भाई का तारुफ़ है। शहीर भाई से गुज़िश्ता अहवाल 2 मुलाकातों का मैंने आपसे शेयर किया था। आज फिर इनकी मोहब्बत है कि आपने वक्त दिया। शहीर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपकी, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हल्के में देख रहे हैं, कैसी रही, कैसा रिस्पॉन्स रहा? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह खामोश वोटर निकल रहा है जी पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हो रहा है कि हमारे वहम गुमान में नहीं था कि यहाँ तक पैगाम पहुँच गया। इवन मैं जब उम्रे पे गया, उससे पहले जिस मुल्क में भी गया, वहाँ तो अभी तो 60-70 साल के बुजुर्ग भी मिल रहे हैं कि यार हमारे बच्चे आपकी वीडियोस हमें दिखा रहे हैं। हमने यही कैंपेन लॉन्च की थी कि यार नौजवान तो हमें जानते हैं, बुजुर्ग हमें कैसे सपोर्ट करेंगे। तो हमने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि आप और कुछ ना करें, अपने बुजुर्गों को, अपने ख़ानदान के बड़ों को, गाँव के बड़ों को हमारी वीडियोस दिखा लें। वो तो मलाला की वीडियोस देख के उसके लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तो फिर हम सच बोलते हैं। वाह वाह वाह, खूबसूरत बात है। अच्छा, एक उम्मीद जो है हमें पाकिस्तानी कौम हमेशा ढूंढती है, हमें बड़े सग़ीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में नज़र आई, हज़रत इक़बाल की सूरत में, फिर लियाक़त अली ख़ान की सूरत में, फिर फर्दर चंद नाम सामने आए, फिर इमरान खान तक हम आए। अब वो उम्मीद एक मरतबा फिर जो है आपको नज़र आता है कि कहीं है? देखिए, अगर हमें खुद उम्मीद नजर ना आती तो हम मैदान में ना आते। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है। देखिए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की खाक के साथ जो गुबार लगी, उधर भी हमें जगह मिल जाए बहुत है। क्या बात है। कायद आज़म को मैं उस दौर के वलियों, दरवेशों, कलंदरों से बढ़ के मानता हूँ। आज के भी वली हैं, उनकी तकरीरें आज भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। वही सब कुछ। अच्छा, कायद आज़म रहमतुल्लाह की बात छेड़ी गई है तो 2-4 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि गांधी और जिन्ना एक जगह पे गोल में इस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर बनने लगी, तो गांधी ने कहा ठीक है बनाए। तो कायद आज़म खड़े थे, उन्होंने कहा यार वेट अ मिनट, लेट मी टू पुट माय टाई एंड बेल्ट इन ऑर्डर, वैसे मैं सही तरीके से कर लूँ। गांधी ने मुस्कुरा के कहा मिस्टर जिन्ना, यू आर एन अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट। उन्होंने कहा वन कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन until and unless he is an ultimate opportunist। वो कैसे जी? वो ऐसे, मतलब जो हमने आज सोचा कि 100 साल बाद जब हम कायद आज़म की तकरीर सुन रहे हैं तो उसमें कोई म्यार से गिरी हुई गुफ्तगू नहीं, नपीतुली गुफ्तगू, अल्फाज का चुनाव ऐसा कि आप दुनिया के हर मुल्क में जाके कोट कर सकते हैं कि हमारा लीडर था। उसने अंधे गूंगे बहरे लोगों को खिताब नहीं किया। उसने 100 साल बाद की जो कौम पैदा होनी है उससे भी वही खिताब किया। और आज भी जो फौज को कहा आज साबित हो रहा है, आज का वो आज का पाकिस्तान, जो कौम को समझाया वो आज साबित हो रहा है, जो नौजवानों को कहा वो आज साबित हो रहा है। तो ये विलायत नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इमरान खान खुद अपने आप को कायद आज़म की रिप्लेसमेंट समझते हैं और उनके चाहने वाले भी। और अगर इस पे बात की जाए, कायद आज़म ने तो कभी यू टर्न नहीं लिया था, कायद आज़म ने तो कभी मतलब इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी। अच्छा, 2 चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा, हकीकी आज़ादी और नया पाकिस्तान, आपको इन स्लोगन्स की समझ आती है? देखिए, जहाँ तक बात ये है कि आपने बैरूनी गुलामी से अगर आज़ादी की बात करनी है तो फिर तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल हमेशा गिला रहेगा। लेकिन जब आप अमेरिका को दोस्ती की ऑफर कर देंगे दोबारा से, कल कहेंगे कि हम कोई गुलाम है। आप ही थे जिसने इस बात के ऊपर खान के साथ स्टैंड लिया, लेकिन अब ताज़ा तरीन उन्होंने कहा जी कि वो जी हमारे तो दोस्ताना ताल्लुकात। देखिए, मैं आपको एक बात करूँ तो मैंने हमेशा से खुद भी एक बात की है कि अमेरिका को भाई बनाओ, बाप ना बनाओ। वाह। There is a lot of difference between भाई and बाप।
You have to survive in the community of nations. آپ نے import export کرنی ہے, آپ نے trade کرنا ہے, آپ کی دنیا میں پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے, آپ نے اس کو ایک ہول میں بند نہیں کرنا. آپ کا وہاں سے پیسہ آ رہا ہے پاکستانیوں کا, لیکن برابری کی سطح پہ بات ہو, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات ہو, قدموں میں بیٹھ کے بات نہ ہو. This is what I mean. تو خان صاحب جو باتیں اپوزیشن میں بیٹھ کے کرتے تھے, وہی باتیں اگر وہ جو گورنمنٹ میں تھے 4 سال کی حکومت میں, تب اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے تھا. وہ عملی مظاہرہ اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آیا. یہ مجھے ہمیشہ گلہ رہے گا ان سے. اور سب سے بڑی اگزامپل اس کی دیکھیں, تقریریں کر کے کہہ دینا کہ جناب ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے, سمتھنگ ایلس. میں کراچی میں 3 مرتبہ گیا ہوں. ایئرپورٹ سے اترتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر گیا ہوں سر. ان کی والدہ اپنی بیٹی کی منتظر ہوتے ہوتے بیچاری مالک حقیقی سے جا ملی, فوت ہو گئی. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ان کے فورن منسٹر کے پاس جب گئی دوسری مرتبہ تو اس نے مجھے دفتر میں انٹر ہونے نہیں دیا تھا. چھوٹی بات ہے, وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا پی ٹی آئی کا فورن منسٹر کہ بھئی آپ کا کیس کیا ہے, نام لینا گوارا نہیں سمجھا. آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ وہ انٹرویو دیکھیں جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا ٹرمپ کے ساتھ, عمران خان صاحب, اور جب بات کسی صحافی نے پوچھ لیا ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں تو اس نے وہ بات بول بند کر دی. آپ نے قوم کی عزت, زمین اور غیرت کا کبھی سودا نہیں کرنا. آپ کا 2 ٹکے آپ کو کم بھی مل جائے تو جب وہ ٹکے دے رہا تھا تو تب ہمیں کیا ملا تھا؟ سڑکیں تو ہم نے بنا لی, 1-2 ہم نے موٹر ویز کو وہ رینوویٹ بھی کر دیا. ملا کیا؟ 70,000 فوجیوں کی شہادت ہے. ملا کیا؟ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ میرے سارے پٹھان بے گھر ہو گئے. ملا کیا؟ میرا بلوچستان جل رہا ہے آج. ملا کیا ہے؟ اندرون سندھ میں سندھو دیش کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. ملا کیا؟ سرائکستان کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. ملا کیا؟ میرا پاکستانی جو مہاجر ہے اس کو پاکستانی ماننے سے انکاری ہو گئے. کشمیر کا ڈیمیج ہوا. کشمیر پاس تو سرے سے ہی ختم کر دیا نا. اچھا, گلگتیوں کو ہم نے ناراض کر دیا. ہمارے امریکہ سے جو ہم لوگوں نے غلامی کا رشتہ جوڑ دیا تھا, ناتا جوڑتے تھے کہ پیسہ ملتا, ہم فائنینشلی بہتر ہو جائیں گے, ہمیں ان سے ملا کیا سر؟ ملا یہ کہ دنیا میں ہم اکیلے ہو گئے. اچھا, اس سب کے باوجود بھی خان صاحب پھر نہ مسجد ہماری جی, نہ امام بارگاہ ہماری جی, نہ مدرسہ ہمارا بالکل سجن سرمت. وہ آپ عبداللہ شاہ غازی سے لے کے بابا فرید الدین گنج شکر تک, بابا فرید سے لے کے داتا علی حجویری تک کوئی ایک مزار محفوظ تھا ہمارے, اور دھماکے وہ کرا رہے تھے, اور یہاں بریلوی دیوبندی آپس میں لڑ رہے تھے. بالکل دھماکے وہ کرا رہے تھے یا شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے تھے کہ جناب تم کرا رہے ہو. صبح امام بارگاہ کو مارتے تھے, شام کو مسجد پہ مارتے تھے, اور ہمارے یہ جو بیوقوف ہیں یہ اپنے دکان چمکانے کے چکر میں آپس میں لڑے ہوتے تھے. بالکل پاکستان ہیڈ بین اے بیٹل فیلڈ بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ. آپ کوئٹہ کے حالات دیکھتے ہیں, ہزارہ کمیونٹی کے اور وہاں پشتون کمیونٹی کے آپس میں لڑ پڑے تھے فرقہ واریت پہ. آپ گلگت کے حالات دیکھتے, سی پیک آپ کا شروع ہو رہا ہے گوادر سے, ختم ہو رہا ہے خنجراب پہ جا کے. نہ آپ کا گلگت محفوظ تھا, نہ بلوچستان محفوظ تھا. فرقہ واریت اپنے عروج پہ تھی. بالکل بیکاز آف دیم کہ انہیں آج تک سی پیک آپ کا ہضم نہیں ہو رہا. ہم آج دنیا کو بتانا کی ضرورت ہے کہ یار ہم کوئی گلو بچے نہیں ہیں, ہم ایک نیوکلس ہیں, ہمارے بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا آپ سے وقفہ لوں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سپہ سالار, وہاں سے آپ آج عالمی طاقتوں کی دنیا میں آتے ہیں تو کوئی بھی ملک اپنی ایجنسیز اور اپنی آرمی کے بغیر نہیں چلتا. پینٹاگون کیا ہے, سی آئی اے کیا ہے, موساد کیا ہے, کے جی بی کیا ہے, را کیا ہے, چائناز لبریشن آرمی کیا ہے, سب ان کے سر پہ چل رہے ہیں. وائے عمران خان, آپ نے بھی وہی روایت برقرار رکھی جو میاں برادران کی تھی, وہی جو زرداری صاحبان کی تھی, اور آپ نے پھر انہی آرمی آفیسرز کو جب آپ کی ان کے ساتھ نہیں بنی تو آپ نے برا بھلا کہا. اب سوال میرا یہ ہے, تھوڑی سی میں نے تمہید اس لیے باندھی, کیا ایک حقیقی لیڈر اپنے اداروں کو ایسے سبوتاج کرتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال تو عمران خان صاحب سے آپ کریں, میں تو اپنی پارٹی کا موقف دے سکتا ہوں, لیکن ایک چیز میں ضرور ملازمی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یا تو جنرل جیلانی کے دفتر کے باہر 3 گھنٹے نواز شریف کھڑا نہ ہوتا تو پھر فوج کو برا کہتا ہوا وہ اچھا لگتا. یا تو بھٹو صاحب ایوب اور ضیاء کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے, وہ ایوب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے تو پھر فوج کو برا کہتے ہوئے وہ بھی اچھا لگتے. یا جنرل پاشا صاحب کے گھر کے باہر خان صاحب کھڑے نہ ہوتے ہاتھ باندھ کے تو وہ بھی کہتے ہوئے اچھا لگتے. اور آج آپ ڈی جی سی کا ذکر کر رہے ہیں, اس دور کے ڈی جی سی کے
دفتر کے باہر کون پھیرے لگاتا تھا، یہ چیز ساری دنیا چھپی نہیں ہے. یہ فوج کا کام لیفٹیننٹ کپتان بھی جانتا ہے، حوالدار صوبیدار بھی جانتا ہے کہ یار خان صاحب آ گئے تو اس گیٹ تو لاؤ اس گیٹ. یہ کس کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، کیا آپ کو اس بات کا نہیں پتا اوکاڑے کے ڈپارٹمنٹ کے اور آپ کی ایون یہ ٹمن کے جو ایم این ایز تھے ان کے گھر میں آ کے کون سے صاحب آ کے کہا کرتے تھے کہ جناب آپ نے نون کے ٹکٹ سے الیکشن ہی نہیں لڑنا، آپ پی ٹی آئی سے ٹکٹ لڑیں گے، آزاد لڑ لیں گے، نہیں تو ہم آپ کے خلاف وہ فلانے جھنگ کی زمینوں کے کیس کھول دیں گے. آپ کو فیور کر کے آپ کو بنایا گیا، آپ کو چلنا سکھایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کس نے بنائی ہے؟ انہوں نے بنائی ہے. انہوں نے وہ ووٹ جو 4-5 ایم این اے کے تھے وہ آپ کی گود میں ڈال دیا. آپ کو پتہ ہے مائنس الطاف حسین کی ایم پی ایم کس نے بنائی ہے؟ انہوں نے بنائی ہے. وہ 4-5 ووٹ اٹھا کے آپ کی گود میں رکھ دیا. آپ کو پتہ ہے شاہزین بگٹی کو ایم این اے وہ بن گیا، اس کی جو ایک پارٹی کی ایک سیٹ ہے وہ کس کے کہنے پہ آپ کی فیور میں آئی؟ وہ آ گئی. اب جب وہ نیوٹرل ہو گئے تو آپ کو وہ برا لگا، آپ نے اسی وقت انکار کر دینا تھا کہ باجوہ صاحب سوری، میں 5 سال بعد وزیر اعظم بن جاؤں گا، تمہارے بوٹ پالش کر کے نہیں بنوں گا. تو آج آپ باجوہ صاحب کو کچھ کہتے ہوئے اچھے لگتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں گلا مجھے آج باجوہ صاحب سے بھی ہے، خان صاحب سے بھی ہے کہ آپ دونوں کی انا کی جنگ میں میرا ملک جو ہے نا وہ تختہ دار پہ لٹکا ہوا ہے. آج باجوہ صاحب اور عمران خان کی جنگ کی وجہ سے میری فوج بدنام ہو رہی ہے. آج ان دونوں کی جنگ کی وجہ سے میرے ملک کا مذاق اڑ رہا ہے. آج ان دونوں کی جنگ کی وجہ سے ہمارا جو ابھی وزیر اعظم بنا ہے وہ جیسے تیسے بنا ہے، وہ چور ہے، ڈاکو ہے، جو مرضی ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور دنیا میں بے آبرو ہو رہا ہے اور جو مرضی ہے. اب تو ڈینگی بھی ہو گیا، اب تو ڈینگی بھی ہو، وہ تو ظاہر لانگ مارچ آئے گا تو ڈینگی تو اسے ہو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کے سر مذاق بنایا جا رہا ہے اور وہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. وہ چیز اٹ نیڈس ٹو اسٹاپ. اس وقت ان کو ایک پیج پہ پالیسی کو پاکستان آنے کی ضرورت ہے اور ایسا نیریٹو بناؤ جہاں پر آپ پاکستان کی بھلائی کا سوچ رہے ہو. خان اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں باقی پارٹی سے بہت بہتر ہے، بٹ آپ پاکستان کی بھلائی کی چکر میں یہ پاکستان کا نقصان کریں. صحیح. اور یہ انا کی جنگ ہے دو چودھریوں کی اور اس میں دونوں چودھری قصوروار ہیں. میں بہت کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، میں اس میں نہ باجوہ کی سائڈ لوں گا نہ خان کی سائڈ. یہ دونوں قصوروار ہیں. انا کی جنگ میں دونوں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہمارے اداروں پہ بھی پڑ رہا ہے اور میرے ملک پہ بھی پڑ رہا ہے. میں اور آپ خوار ہو رہے ہیں، ان دونوں کو کوئی صحت پہ فرق نہیں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. بالکل بات درست ہے شہیر بھائی کی، اور مزہ لے رہے ہیں زرداری بھی اور شریف برادران بھی اور وہ تمام پارٹیز جو فوج کے ساتھ اس طرح سامنے نہیں ٹکر لے سکتی تھیں. آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں. خیر، آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.